تراوی جو ہے نا یہ جمع ہے کس کی؟ ترویہ کی. یہ جمع ہے ترویہ کی. عربی قاعدہ کیا ہے؟ عربی قانون کیا ہے؟ ایک کے لیے واحد، دو کے لیے بولو یار جو بڑا ہوا شخص کوئی تسنیہ، دو کے لیے تسنیہ، اور دو سے اوپر کے لیے جمع کا لفظ ہوتا ہے. دو سے اوپر جمع کا. دو جب ہوں گے تو تسنیہ سنتان 2 سال، سنتان 2 سال. دو کے لیے تسنیہ کا لفظ ہے، اور تراوی یہ ترویہ کی جمع ہے. اور ایک ترویہ کہتے ہیں آرام کو، راحت کو. ایک ترویہ جب ہم کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتے ہیں بیٹھتی ہے نا، وہ کتنی تراوی کے بعد ہوتا ہے؟ بولو یار کتنی تراوی کے بعد؟ 4 تراوی کے بعد ایک ترویہ ہوتا ہے. اگر 8 تراوی ہوتی تو انہیں تراوی نہ کہا جاتا، ترویہتان کہا جاتا، 2 ترویہ کہا جاتا. تراوی کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تراوی 8 سے زیادہ ہیں. یہ معنی اس کا بیان ہو رہا ہے، یہ معنی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تراوی 8 نہیں 8 سے زیادہ ہیں، کیونکہ جمع ہے. جمع 2 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے. تو تراوی کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تراوی 8 نہیں. اگر 8 ہوتی تو ترویہتان کہا جاتا، 2 ترویہ کہا جاتا. تراوی کا لفظ اس بات کی طرف غمازی کر رہا ہے کہ یہ 8 سے زیادہ ہیں. اور کتنی ہیں؟ 20. حدیث پاک ایک پیش کی جاتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. اصل میں نافہمی ہے، قرآن و سنت سے حدیث پاک سے نافہمی ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ورنہ عرب کے اندر پوری دنیا کا معمول ہے، چند لوگ ہیں جو 8 تراوی یعنی کہ جو عبادت سے روک رہے ہیں. حالانکہ یہ عبادت کے دن ہیں. ائمہ کا مزاج کیا رہا ہے، بزرگان دین کا قیام کیا رہا ہے کہ وہ ساری رات قیام کرتے ہیں. اہل عرب کا کیا دستور رہا ہے؟ اگر اہل عرب کی تاریخ کو پڑھیں تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ 4 تراوی پڑھتے، پھر کعبے کا طواف کرتے، 7 چکر ڈالتے، پھر مقام ابراہیم پر. یہ اہل عرب کا، عرب والوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے اہل عرب کا کہ 4 تراوی پڑھتے، ایک طواف کرتے، پھر 2 نفل ادا کرتے، پھر اس کے بعد اگلی 4 تراوی پڑھتے. اسی طرح ساری رات قرآن سنتے رہتے، تراوی پڑھتے رہتے، کعبے کا طواف کرتے رہتے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو جاتا. ان کا تو یہ طریقہ ہے. اور ہم مادہ پرست جو ہوئے اس وقت، مادے اور میدے کی فکر ہے کہ بس 8 پڑھو بھاگو یہاں سے. نہ، تراوی 20 ہیں اور 20 تراوی پڑھنی چاہیے اور پورا مہینہ پڑھنی چاہیے. ایک اور یہاں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. کچھ لوگ جو ایک ہی، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور جاننا چاہیے. اکثر جو بھی بندہ آتا ہے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے اس دور میں، وہ یہی مسئلہ پوچھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ اور نہیں پوچھتے. وہ طلاق کا مسئلہ ہے، وہ طلاق کا مسئلہ ہے. ہر بندہ آتا ہے، جی میں نے غصے میں طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، آپ کو راستہ ہے، اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں کہ ایک ہی طلاق، ایک مجلس میں جو طلاق دی جائے وہ ایک ہی ہوتی ہے. اہل سنت کا مسئلہ کیا ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو 3 طلاقیں دیتا ہے ایک مجلس میں دے یا علیحدہ علیحدہ دے، وہ 3 ہی ہو جاتی ہیں، 3 واقعہ ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ ہے، اسے سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور سوچ سمجھ کر یہ مسئلہ کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ طلاق دے کر پھر آتے ہیں. پہلے سیکھو مسائل کو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جو ایک مجلس میں 3 دی جائیں وہ ایک ہوتی ہے، اور اگر 6 دی جائیں گی تو پھر 2 ہوں گی، اگر 9 دی جائیں تو پھر 3 ہوں گی. پتہ نہیں کہاں کا یہ حساب کتاب ہے. 3 ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نہیں یار. 3 ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں. اگر کسی نے ایک مجلس میں
یا علیحدہ علیحدہ مسجد میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں. اس پر وہ دھوکہ دیتے ہیں سادہ عوام کو. کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, سیدنا ابو بکر کے دور میں 3 جو ہے وہ 1 ہوتی تھی. یہ تو بعد میں آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 ہوئی ہیں. تو آپ بتائیے ہم نبی پاک کی بات کو مانیں, سیدنا ابو بکر کی بات کو مانیں یا عمر کی بات کو مانیں؟ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے سادہ عوام کو. ہم سوال کرتے ہیں چلو ایک پیمانہ متعین کرو, ترازو متعین کرو, ایک معیار متعین کرو کہ سیدنا عمر فاروق کی کس بات کو ماننا ہے اور کس بات کو نہیں ماننا. سیدنا عمر فاروق کی کس بات کو تسلیم کرنا ہے اور کس کو نہیں تسلیم کرنا. یہ پیمانہ تم متعین کر دو, معیار متعین کر دو, ہم اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اگر نبی پاک کے دور میں 3 طلاقیں 1 تھی, ویسے بات یہ نہیں ہے, ان کی بات برسبیل تنزل کر رہا ہوں. اگر نبی پاک کے دور میں 3 طلاقیں 1 گردانی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں 3 1 کہی جاتی تھی, یہ تو آ کر عمر فاروق نے 3 کو 3 کہا ہے, ورنہ وہ پہلے تو 1 تھی. تو ہم نبی پاک کی بات کو ترجیح دیں گے, ابو بکر کی بات کو ترجیح دیں گے, عمر کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے. تو اب تراویح کا مسئلہ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ماہ رمضان جماعت کے ساتھ, ختم قرآن کے ساتھ, مسجد کے اندر با جماعت نبی پاک نے اور ابو بکر نے تراویح ادا نہیں کی. پورا, پھر دوبارہ سنیں بات کو, پورا ماہ رمضان ختم قرآن کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, مسجد کے اندر نبی پاک اور ابو بکر نے تراویح ادا نہیں کی. اور یہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے پورا مہینہ؟ بولو نہیں یار, کرتے ہیں نا پورا مہینہ. 8 پڑھے یا 20 پڑھے یہ زیادہ معاملہ ہے, لیکن پورا مہینہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا. ختم قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ نبی پاک نے تو یہ عمل نہیں کیا, ابو بکر نے تو عمل یہ نہیں کیا. یہ عمل بھی فاروق کا ہے. اگر فاروق کی ایک بات مانتے ہو تو فاروق کی دوسری بات کو بھی مانو, فاروق کی دوسری بات کو بھی مانو. اگر فاروق نے 3 طلاقیں 3 کہی ہیں تو وہ بھی مانو, اور اگر فاروق نے تراویح پورا مہینہ مسجد کے اندر اس کا اجرا کیا ہے تو وہ بھی مانو. ایک بات کو مانتے ہیں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ باتیں مان لیتے ہیں, کچھ کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی عادت ہے. قرآن کی کچھ آیات کو مان لیتے ہیں, کچھ کا جو اپنی مرضی کے مطابق ہو, جو نفس کی خواہش کے مطابق ہو اس کو مان لیتے ہیں, اور جو مرضی کے مطابق نہ ہو, مسلک کے مطابق نہ ہو, عقیدے کے مطابق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بات یہ نہیں, اگر ماننا ہے تو پوری طرح مانا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے خلفائے راشدین کی سنت میری سنت ہے. یہ میری سنت ہے, جو خلفائے راشدین کی سنت ہے وہ میری سنت ہے, اور میری سنت خلفائے راشدین کی سنت ہے. اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پورا مہینہ 20 تراویح پڑھ رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے, ختم قرآن کے ساتھ پڑھ رہے, اس پر تم بھی عمل کرتے ہو, 20 نہیں پڑھتے 8 پڑھتے ہو, اگر اس بات پر فاروق اعظم کی بات پر عمل کرتے ہو تو جو 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے اس پر بھی عمل کیا جائے. یہ امت کے ساتھ, قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے, ایک گنونا گناہ کیا جا رہا ہے جو یہ لوگ کروا رہے ہیں قوم سے, اور جہالت کی بنا پر قوم اپنے وقتی مفاد کے لیے بہت بڑے گناہ کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ کا مسلک وہ نہیں ہے تو پھر ان سے فتویٰ لینے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کا عقیدہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ پوچھیں اپنے علماء سے, جو آپ کے عقیدے کے علماء ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کے عقیدے کا صحیح مسئلہ کیا ہے. تو تراویح جو ہے وہ 8, ایک حدیث پاک ہے, 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ
بخاری کی مسلم کے حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون جانتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور غیر رمضان، رمضان کے علاوہ جو مہینے آتے ہیں 11، اس میں آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. کتنی رکعت؟ 11 رکعت پڑھتے تھے نبی پاک. سیدہ عائشہ راوی ہے اس حدیث پاک کی. تو آپ وضاحت ہو رہی ہے حدیث پاک کی، وہ کر رہے ہیں جو 8 تراویح کے قائل ہیں. کہتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ جو نجی زندگی ہے اس کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اور وہ بیان کر رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے. ہم سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، وہ ان کو کیا نام دیا جائے گا؟ اور رمضان کے علاوہ 11 پڑھتے تھے، ان کو کیا نام دیا جائے گا؟ کہتے ہیں جی کہ جو رمضان کے اندر پڑھتے تھے وہ تراویح ہیں، وہ تراویح ہیں، اور غیر رمضان کے اندر جو پڑھتے تھے وہ نفل ہیں، تہجد کے نفل. میں کہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. آپ کے نزدیک ایک وتر ہے. اگر 11 پڑھتے تھے، 8 تراویح اور 3 وتر، آپ تو ایک وتر پڑھتے ہو. تو آپ کی بات، اور پھر اگر غیر رمضان کی بات کرتے ہو تو پھر نبی پاک 8 تہجد کی نوافل پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے. یہ ہمارا مسلک ہے، ہم 3 پڑھتے ہیں. اور پھر یہ تقسیم کرنا کہ ماہ رمضان کے اندر وہ 11 رکعتیں تراویح اور وتر ہیں، اور ماہ رمضان کے علاوہ یہ 11 رکعتیں وہ تہجد اور وتر ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ 1 مہینہ ماں اور 11 مہینے بیوی. بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ یہ تقسیم ہو رہی ہے نا، 1 مہینہ ماں اور 11 مہینے، یا 11 مہینے بیوی اور 1 مہینہ ماں. نہیں، بیوی بیوی ہے، وہ سارا سال بیوی ہے، اور ماں ہے، وہ سارا سال ماں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 مہینہ بیوی ہو اور 11 ماں ہو. یہ نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 رکعت پڑھتے تھے وہ سارا سال وہ تہجد کی نماز تھی، اور 3 وتر تھے، وہ 3 وتر تھے. حدیث پاک کو سمجھنا ہے تو وہ علماء ربانیین کے پاس، علماء اہل سنت کے پاس آ کر سمجھے، تب جا کر دین کی اور احادیث کی سمجھ آئے گی. ہمیں پھر دیکھتے ہیں آسانی کے لیے ہم ایسی مسجدوں میں بھاگ جاتے ہیں، جو جی نماز ہی پڑھنی جہاں مرضی پڑھ لیں، جا کر تراویح پڑھنی جہاں مرضی پڑھ لیں. نہ ایسی بات نہیں ہے. جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، اس کے مطابق چلیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کا امام کون ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے روز تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. کس امام کے ساتھ جاؤ گے جب امام ہی ایک ہی کوئی نہیں؟ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا، کبھی ادھر کبھی ادھر. گھاٹ والے کہتے ہیں گھر سے کھا کر آیا ہے، گھر والے کہتے ہیں گھاٹ سے کھا کر آیا، دونوں طرف سے بھوکا رہتا ہے. 2 بیڑیوں کے اندر، 2 کشتیوں کے اندر قدم رکھنے والا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں. اپنے اندر مسئلے کی غیرت پیدا کریں. یہ چند روزہ زندگی ہے، غیرت کے ساتھ بسر کریں. بینگ اے قوم، نیشن، ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے. مسلک کے حوالے سے ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے. جو قوم غیرت مند نہیں، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. جو قوم غیرت مند نہیں ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اپنے مسلک کی غیرت رکھیں، اپنی قوم اور نیشن کی غیرت رکھیں. جو غیرت والی قوم ہوتی ہے اسے جینے کا حق رہتا ہے، اور جو غیرت مند نہیں ہوتے ان کی زندگی ذلت اور رسوائی والی زندگی ہوتی ہے، تباہی والی زندگی ہوتی ہے. آؤ ارادہ کریں اپنی تباہی والی زندگی چھوڑ کر غیرت والی زندگی کو بسر کریں. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.